بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یؤتی، صدق اللہ العظیم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دیا دنیا کو پیغام سکوں، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے کہ جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ کس کی جرأت میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ اللہ اللہ کیا تھے وہ لوگ جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین محترم، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام پیغام شریعت کے حوالہ سے انعقاد پذیر کیا گیا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں محترم جناب رانا محمد آصف صاحب، محترم جناب بھائی عبدالقدیر بٹ صاحب، اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے ہمارے خصوصی مہمان سٹیج پہ جلوہ افروز ہیں۔ میں ان کو داد دیتا ہوں کہ ہم کسی سٹیج پہ جا کے اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کے صبر کو، ان کی داد کو میں دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان کی عقیدت کو سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ اور یقین جانے میرے یہاں پہ آنے کا ارادہ کم تھا، ہر روز پروگراموں پہ جانا ہوتے ہیں، لیکن حضرت کا پچھلی بار بھی پیغام ملا، نہیں آ سکا۔ لیکن اس بار میں سعادت سمجھ رہا تھا کہ میں جاؤں گا، زیارت بھی کروں گا، اور ان کے منہ سے نکلنے والے پھولوں کی خوشبو بھی سونگھوں گا۔ ذرا سبحان اللہ تو کہہ دینا۔ میں حضرت مولانا عبدالستار صاحب کی بات کو لے کے صرف 2-4-5 منٹ میں زیادہ تقریر نہیں کرتا، جمعے پہ کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ توجہ کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کامل کی شرط ہے۔ تب تک بندہ ایمان کامل نہیں بن سکتا جب تک آقا سے محبت نہ کی جائے۔ سنتوں کی بات کر رہے تھے، انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کی۔ میں 4 ایسی سنتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی سنتیں ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ 4 سنتیں کون سی ہیں؟ ذرا توجہ کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا حیادار بننا سارے انبیاء کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں حیا تھا، نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں حیا تھا، ادریس علیہ السلام کی آنکھوں میں حیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسا حیا تھا، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو کنویں سے پانی نکال کے دیا، لیکن پیچھے نہیں چلے، آگے جا رہے ہیں، راستے کا بھی پتہ نہیں۔ ان بیٹیوں سے کہا میرے پیچھے چلنا۔ جب راستے سے کسی دوسرے راستے کی طرف مڑنے کی باری آئے،
کینکری پھینک دینا، آواز نہیں لگانا، پیچھے نہیں چلے۔ کیا یوسف علیہ السلام کا آپ نے واقعہ نہیں پڑھا، بلکہ پوری سورت کو سورہ یوسف کے نام کے ساتھ اللہ نے مزین کر دیا۔ زلیخا نے ساتھ دروازے بند کیے تھے، یوسف میری طرف تو دیکھنا، میں تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتی ہوں۔ اس یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیسے کر سکتا ہوں، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ زلیخا نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے بت کے سر پہ ڈال دیا۔ یوسف میں نے اپنے رب کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیے ہیں، میں یوسف علیہ السلام کی عقیدت کو، حیا کو سلام پیش کرتا ہوں۔ فرمایا زلیخا تو نے اپنے خدا کی آنکھوں پہ تو پردہ ڈال دیا، لیکن میں 7 پردوں میں چھپ کے بھی اپنے رب کی آنکھوں میں پردہ نہیں ڈال سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا حیا کرنا ایمان کا شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی آپ تو حیا والے تھے، کیا آپ نے اس حیا کا صحابہ میں سے کسی کو سرٹیفکیٹ دیا؟ ابو بکر کو تو صدیق اکبر بنا دیا، فاروق اعظم کو آپ نے عدالت کا بادشاہ بنا دیا، لیکن عثمان میرے آقا نے فرمایا آشام تیرا باپ آیا، میں اپنی پنڈلی پہ کپڑا نہیں کیا، فاروق اعظم آئے، میں نے پنڈلی کے اوپر کپڑا نہیں کیا، لیکن جب حضرت عثمان تشریف لے کے آئے میں نے اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا کر لیا۔ اللہ کے نبی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا کس وجہ سے کر لیا؟ فرمایا عثمان کے آنے کی وجہ سے۔ فرمایا میرا باپ بھی تو آیا تھا نا، فاروق اعظم بھی تو آئے تھے نا، آپ نے پردہ نہیں کیا، پنڈلی کے اوپر کپڑا نہیں کیا۔ فرمایا عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں بات لمبی نہ ہو جائے۔ مسواک کرنا آدم کی سنت ہے، مسواک کرنا نوح کی سنت ہے، مسواک کرنا شیش کی سنت ہے، مسواک کرنا ابراہیم کی سنت ہے، مسواک کرنا اسماعیل کی سنت ہے، مسواک کرنا موسیٰ کی سنت ہے، مسواک کرنا عیسیٰ کی سنت ہے، مسواک کرنا میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، میں ہر نماز سے پہلے جس طرح وضو فرض ہے اس طرح مسواک کو بھی فرض کر دیتا۔ تیسری سنت کیا ہے؟ خوشبو لگانا، ذرا سبحان اللہ تو کہہ دینا۔ خوشبو لگانا، آقا کی زلفوں سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، میرے آقا کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، میرے آقا کے لعاب دہن سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، لیکن میرے آقا عرب کے بازار سے سب سے مہنگی ترین خوشبو خرید کے اپنے جسم پہ لگایا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ خوشبو لگانا آدم کی سنت ہے، خوشبو لگانا نوح کی سنت ہے، خوشبو لگانا شیش کی سنت ہے، خوشبو لگانا ابراہیم کی سنت ہے، خوشبو لگانا اسماعیل کی سنت ہے، خوشبو لگانا میرے پیغمبر کی سنت ہے، اور جو میرے آقا کی مٹی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چوتھی سنت کیا ہے؟ توجہ ہے؟ کوئی چاسوی آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میرے نبی کی کیا ہے؟ بولے نا ذرا، اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ نکاح کرنا حضرت آدم کی سنت ہے، بلکہ مولانا تشریف فرما ہے اللہ جنت میں دل نہیں لگتا جب تک میرے ساتھ جیون ساتھی نہیں آئے گا، آئی تو دل لگ گیا۔ شادی کرنا آدم کی سنت ہے، شادی کرنا نوح کی سنت ہے، شادی کرنا
اسماعیل کی سنت ہے شادی کرنا، اسماعیل کی سنت ہے شادی کرنا، میرے آقا کی سنت ہے، لیکن سنت کے مطابق شادی کرنا سنت ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے یہ جملہ کیسے بولا؟ میرے آقا نے 11 عورتوں کے ساتھ 11 بیویوں کے ساتھ شادی کی، لیکن ڈول نہیں بجایا، خسروں کو نہیں منگوایا، میرے آقا نے کسی عورت سے جہیز نہیں مانگا، میرے آقا نے، آپ کہیں گے وہ تو مکہ کی بیویاں تھیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ذرا مجھے بتاؤ نا ابو بکر کی جائیداد کا مقابلہ کون کر سکتے ہیں؟ لیکن عائشہ سے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا، عائشہ کے باپ سے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا، عمر فاروق کی بیٹی سے جب نکاح کیا ٹھنڈو نہیں مانگا، چابی نہیں مانگی، گاڑی نہیں مانگی، وجہ کیا ہے؟ سنت طریقے کے مطابق شادی کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ 11 بیویوں کے ساتھ شادی کی، 1.5 کلو حق مہر تو دیتے رہے لیکن جہیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، رقیہ کی شادی کی جہیز نہیں دیا، رقیہ کی شادی کی جہیز نہیں دیا، ام کلثوم کی شادی کی جہیز نہیں دیا، زینب کی شادی کی جہیز نہیں دیا۔ آپ کہتے ہوں گے فاطمہ کو دیا تھا نا، نہیں دیا، علی گھر میں رہتے تھے، بیٹے کو لیدا کیا تھا، اس وجہ سے آپ کو چکی دینی پڑی، آپ کو مشکیزہ دینا پڑا، آپ کو برتن دینے پڑے، جہیز نہیں دیا۔ باب الجہاز نہ باب الجہیز نہ آپ کو بخاری میں ملے گا، نہ مشکات میں ملے گا، نہ مسلم میں ملے گا، نہ ترمذی میں ملے گا، کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ جب ہم اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتی ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتی ہیں، جب ہمارا اٹھنا نبی جیسا ہوگا، جب بیٹھنا نبی جیسا ہوگا، چلنا نبی جیسا ہوگا، ہماری خوشی نبی جیسی ہوگی، ہماری غمیاں نبی جیسی ہوں گی، پھر کیا ہوگا؟ جس طرح کہ میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان کر دیا تھا، آج کے دن تمہارا قرآن مکمل ہو چکے ہیں، آج کے دن احادیث مکمل ہو چکی ہے، جو دین میرے اوپر آیا تھا میں نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ جب نبی کو بھیج دیا، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی غلام احمد قادیانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نماز مکمل آ چکی ہے، قرآن مکمل آ چکے ہیں، روزہ مکمل آ چکے ہیں، اذان مکمل آ چکی ہے، علی سے لے کے یا تک سارا دین مکمل آ چکے ہیں۔ اب نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتا۔ میری بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ انہی باتوں کے ساتھ 4 سنتیں تمام انبیاء کی کیا ہیں؟ سنت ہیں، عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی